آج کا ہمارا موضوع ہے امام حسین علیہ السلام کی غربت اور امام زمانہ علیہ السلام کی غربت۔ ایک ایسی خصوصیت ہے جو دونوں بزرگوار میں یعنی ہمارے تیسرے امام حسین علیہ السلام میں اور آخری امام مہدی علیہ السلام میں مشترک ہے۔ اس سے پہلے میں یہ بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بہت سارے انقلابات آئے ہیں، رونما ہوئے ہیں، جن میں سے 3 انقلاب کی طرف اس وقت میں اشارہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلا انقلاب محمدی ہے جو مکہ کی سرزمین سے رونما ہوا اسلام کی صورت میں، اور یہ انقلاب بڑی تیزی سے پھیلا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے جزیرۃ العرب میں چھا گیا، لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا یہ انقلاب خطرے میں پڑ گیا، یعنی اصل اسلام خطرے میں پڑ گیا جب خلافت کے نام پر یزید جیسا انسان مسلمانوں کا حاکم بن گیا۔ ایسی صورت میں امام حسین علیہ السلام نے اپنا انقلاب شروع کیا اور مدینے سے کربلا کی طرف سفر کیا اور ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ جس کی لالی اور سرخی رہتی دنیا تک قائم رہے گی، کیونکہ یہ انقلاب عام انقلابات کی طرح تلوار کی فتح خون پہ نہیں تھی، بلکہ خون کی فتح تلوار پر تھی۔ دوسرا انقلاب یہی امام حسین علیہ السلام کا انقلاب جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، اور تیسرا انقلاب اسی تسلسل سے امام مہدی امام زمانہ علیہ السلام کا انقلاب ہوگا، جس کے وہ منتظر ہیں اور ہم بھی منتظر ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کی غربت مدینے سے کربلا کی طرف یعنی وطن کو چھوڑا۔ وطن کو چھوڑنا ظاہر سی بات ہے کہ غریب اسی کو کہتے ہیں جو وطن سے دور ہو، پردیسی ہو، تو اس کو غریب کہا جاتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے چونکہ اپنا وطن چھوڑا، اس لیے آپ غریب ہیں۔ غریب کہتے کس کو ہیں؟ کیوں جو وطن سے دور ہوتا ہے اس کو غریب کہتے ہیں؟ چونکہ وہ ناشناختہ ہوتا ہے، اس کی لوگوں کو معرفت نہیں ہوتی۔ تو امام حسین علیہ السلام جب کربلا کی طرف گئے ہیں، کربلا پہنچے ہیں، تو ایک اور جہت سے آپ غریب ہیں کہ ان کو لوگ پہچانتے نہیں ہیں، ان کی معرفت نہیں ہے لوگوں کو۔ کوئی باغی کہتا ہے تو کوئی خارجی کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے، تو اس جہت سے بھی امام حسین علیہ السلام غریب ہیں۔ اور تیسری جہت آپ کی غربت کی یہ ہے کہ آپ کے اصحاب بہت کم ہیں، آپ کے مددگار بہت کم ہیں، آپ کے ناصر بہت کم ہیں، اس لیے اس تیسری جہت سے بھی آپ غریب ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے امام زمانہ سلام اللہ علیہ اپنے جد امجد امام حسین علیہ السلام کی طرح ان تینوں جہات سے غریب ہیں۔ ایک تو اپنے وطن سے وہ بھی دور ہیں، کوئی وطن ہی نہیں ہے، کہاں رہتے ہیں، کدھر رہتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے دیکھا جائے تو وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو وہ ناشناختہ ہیں۔ کیا پتہ ہماری مجلسوں میں آتے ہوں، ہماری عزاداریوں میں آتے ہوں، حج میں آتے ہوں، اس طریقے سے دیکھا جائے تو وہ ناشناختہ ہیں، کوئی نہیں پہچانتا کہ یہ امام مہدی علیہ السلام ہیں، امام زمانہ علیہ السلام ہیں۔ تو آپ اپنے جد کی طرح اس جہت سے غریب ہیں۔ اور تیسری جہت یہ ہے کہ آپ کے انصار اور مددگار ابھی معین نہیں ہیں کہ کتنے انصار آپ کے ہیں، کتنے مددگار ہیں۔ ویسے تو جو ہے ہم لوگ نعرہ لگا دیتے ہیں، نعرہ لگانا آسان ہے، لیکن اپنی تربیت کر کے امام کا سپاہی بننے کے قابل ہو جانا یہ کمال ہے کہ ہم اس لائق بن سکیں کہ امام کے سپاہی ہو سکیں، امام قبول کر سکیں ہم کو اپنے لشکر میں۔ اور وہ جو 313 روایات میں آیا ہے کہ امام کے خاص جو اصحاب ہوں گے 313، وہ بھی وظیفہ ہے لوگوں کا کہ اپنے اپنے اعتبار سے جس کے اندر جتنی توانائی ہے وہ 313 کی تعداد بھی پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ
ہمارے امام وقت کے امام کو غربت سے نکالیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے ظہور سے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔